بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہر میں وفاقی دارالحکومت میں زمینوں پر قبضے تجاوزات کے خلاف ایک بڑا فیصلہ۔ اس کے اہم جو نکات ہیں، تقریباً 14 نکات ہیں۔ اس میں ڈی سی اسلام آباد کو خاص طور پر یہ ایک حکم دیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ عدالت کا جو سسٹم ہے ہمارا، اس پر اور جو پبلک فنکشنری ہیں اور جو سی ڈی اے جو وفاقی ترقیاتی ادارہ ہے، اس سے متعلق عدالت نے کیا آبزرویشنز دی ہیں، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور زمینوں پر قبضوں کا جو کیس ہے، اس پر جب عدالت نے سماعتیں شروع کی اور اہم نوعیت کے انکشافات سامنے آئے، سوالات اٹھے، اور بہت سارے لوگوں کو عدالت نے اس میں ملوث پایا، جس میں سرکاری افسران بھی شامل تھے، تو کس طرح اس کا جو پٹیشنر تھا، جو درخواست گزار تھا، اس کو پریشرائز کر کے وہ درخواست واپس لینے کی کوشش کی گئی۔ آخر میں ہم آپ کو جو دوسرا ہمارا موضوع ہوگا اس میں بیان کریں گے کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس آیا ہے، انتہائی دلچسپ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک افسردہ کرنے والا یقیناً ہوگا کہ ہمارا معاشرتی رویہ جو ہے اس میں سامنے آ رہا ہے کہ 5 ماہ کے بچے کی حوالگی کا یہ کیس ہے۔ اس میں بہت انتہائی حساس قسم کی چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک معاشرتی جو رویہ ہے ہمارا، کس طرح جھگڑوں میں بچوں کو وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ 5 ماہ کا وہ بچہ ہے۔ دوسرا یہ معاملہ یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، یہ کیس ہے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں علیم خان، ان کی سوسائٹی ہے، ان سے متعلق یہ کیس تھا۔ سوسائٹی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا۔ یہ بنیادی طور پر 78 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جو چیف جسٹس عطر من اللہ نے تحریر کیا ہے۔ 44 پیراگراف ہیں اس فیصلے کے، اور 15 جو نکات ہیں آپریٹو جو پیرا ہے، لیکن میں نے کیونکہ 78 صفحات پڑھ کر یہ کچھ چیزیں نکالی ہیں تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم پہلا جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے، کہ یہ کہا گیا ہے کہ کسی کمرشل استعمال کے لیے جو ایکوائرڈ لینڈ ہے اسلام آباد کی، وہ دینا غیر قانونی ہے، اور جو سڑک تھی جو ہاؤسنگ سوسائٹی کی، اس کو عدالت نے غیر قانونی قرار دیا ہے، اور اس کے حوالے سے پبلک ایٹ لارج میں یہ کہا ہے کہ یہ بنیادی حقوق، یہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس کے علاوہ عدالت نے سی ڈی اے بورڈ ہاؤسنگ اسکیم سے متعلق 1960 کے آرڈیننس کے تحت سی ڈی اے بورڈ کو کہا ہے کہ وہ اس کو جائزہ لے گا دوبارہ سے۔ چیف کمشنر اور سی ڈی اے اسکیم کی جانب سے ایکوائرڈ لینڈ پر تعمیرات فوری طور پر ہٹائیں۔ جو ایکوائرڈ لینڈ ہے اس پر جتنی بھی تعمیرات ہیں جو علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس سے متعلق عدالت نے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ریموو کی جائیں، اور اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتے وہ کمپنی جو ہے اس اسکیم کو، جب تک کہ این او سی کی شرائط پوری نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ عدالت آگے جا کر کہتی ہے کہ ڈپٹی کمشنر ایکوائرڈ لینڈ کی نشاندہی کریں، اور کسی پرائیویٹ، کیونکہ وہ کمپنی یا کسی پرائیویٹ شخص کے پاس ہو تو وہ واپس لے۔ آئی جی، سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد زمینوں پر قبضے اور غیر قانونی بے دخلی کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ بڑا اہم حکم ہے کہ اسلام آباد کا جو ایریا ہے وفاقی دارالحکومت کا، اس میں اگر کوئی بھی قبضہ ہوا زمین پر یا غیر قانونی لوگوں کی بے دخلی ہوئی، تو اس پر عدالت نے واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ آئی جی جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں، اس کے علاوہ سیکرٹری داخلہ اور چیف کمشنر اسلام آباد یہ ذمہ دار ہوں گے اگر آج کے بعد کوئی بھی معاملہ ہوا۔ اس کے علاوہ سی ڈی اے وہ بورڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ چیف کمشنر ہاؤسنگ اسکیم کی حد بندی یقینی بنائیں اور زمینوں پر قبضے رکاوٹی کھڑی کرنے سے متعلق شکایات کا ازالہ کریں۔ جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے حمزہ شفقات، ان کو ایک خاص ڈائریکشن دی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ جو فیصلے کے مدرجات ہیں اس میں مزید عدالت نے یہ کہا ہے کہ سیکرٹری داخلہ
اس عدالت کے فیصلے کو وفاقی کابینہ اور وزیراعظم کے سامنے رکھیں، اور وزیراعظم اس معاملے میں جو سی ڈی اے افسران، ریونیو افسران یا جو ہاؤسنگ اسکیم سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ملوث ہیں، یا علیم خان کا انفلوئنس کسی جگہ بھی چلا ہے، تو عدالت نے کہا ہے کہ اس کو احتساب کو مد نظر رکھ کر اس کو مثال بنائیں، تاکہ اس وفاقی دارالحکومت میں جو قبضوں کا معاملہ ہے اس کو روکا جا سکے اور اس کی نشاندہی بھی کی جا سکے، اور آئندہ آنے والے اس سے خوف زدہ بھی ہوں۔ آگے جا کر عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ بھی المیہ ہے کہ عدالتوں میں عام لوگوں کے کیسز عام اور خواص کی طرف دیکھے جاتے ہیں۔ جو کیسز کا معاملہ آیا تھا کہ جو حکومت وقت ہے اس کے بارے میں بھی مطلب یہ کہا گیا ہے کہ یہ خاص طور پر سی ڈی اے میں جب یہ معاملہ آیا، سمریز کا ایشو ہے کہ سمری میں گڑبڑ جہاں پہ ہوئی ہے، تو وہاں پہ عام لوگوں کے کیسز جو ہے وہ عام اور خواص کی طرح دیکھے جاتے ہیں۔ اور احتساب کے حوالے سے بھی عدالت نے یہ کہا ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ جو موسمیاتی تبدیلی کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے بھی عدالت کو بتایا کہ اس کے حوالے سے بھی جو ہمارے ماحولیات کے ایشوز ہیں یہاں پہ، اس کی بھی بہت بڑے پیمانے پہ وائلیشن ہوئی ہے۔ عدالت نے جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے ان کو کہا ہے کہ آپ کو ایسا میکانزم بنائیں کہ جتنی بھی شکایات ہیں قبضوں کے حوالے سے ان کا فوری طور پر ازالہ ہو سکے، اور جو میکانزم ہے وہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ جو پیش بھی کریں، اور ڈی سی جو زمین پر تعمیرات سے متعلق جتنے بھی شہریوں کی جو اس حوالے سے شکایات آ رہی ہیں ان کا ازالہ کریں گے۔ تو اس حوالے سے بھی آج میں نے دیکھا کہ جو ڈی سی اسلام آباد ہیں انہوں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے، اس پر آن لائن جو ای کچہری جو ہے انہوں نے شروع کی ہے، وہاں پر لوگوں کی شکایات سن رہے ہیں۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح حکم تھا جس پر جو عمل درآمد ہے وہ ڈی سی کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ جو آبزرویشن دی گئی ہیں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں رہنا کیسا ہوگا جہاں قانون کی عملداری نہیں ہے، کہ اسلام آباد کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اداروں کا شہریوں سے برابر برتاؤ کے بجائے ایلیٹ کی خدمت آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کی کلاسک مثال ہے، اور مراد یافتہ طبقہ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے اس سے کہ وہ قانون سے جیسے کہ بالا تر ہے۔ اس کے علاوہ آگے چل کر عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سمریز ہیں اس کی منظوری میں جو این او سی جاری کرنے سے حوالے سے اس میں بھی گڑبڑ کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر تھا اس کو بھی مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے، تو ان تمام کی نشاندہی کی گئی ہے، اور رول آف لا کی وائلیشن جو ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس تمام کو ختم ہونا چاہیے، اور بلا تفریق جو ہے احتساب ضروری ہے۔ اب آگے جو آخری بات میں نے آپ کو بتانی تھی اس کے سے متعلق عدالت نے یہ لکھا ہے کہ جو متاثرہ فریق تھے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کیس کو واپس لے لیں، اس کیس کی پیروی نہ کریں، تاکہ جو کمپنی ہے یا اسکیم ہے یا ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالکان ہیں وہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے۔ تو یہ تمام چیزیں، اور ڈی سی اسلام آباد کی جو ایک رپورٹ تھی اس کے حوالے سے عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں جو لاقانونیت ہے یا زمین پر قبضوں کے متعلق جو معاملات ہیں وہ آنکھیں کھولنے کے لیے وہ رپورٹ کافی ہے۔ تو یہ ناظرین یہ فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے، اور رول آف لا کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی۔ اب آتے ہیں دوسرے کیس پہ، وہ ہے انتہائی حساس قسم کا کیس ہے کہ 5 ماہ کے بچے کی حوالگی کا معاملہ ہے۔ یہ G11 کی رہائشی سمینہ ظہور بی بی، ان کی شادی ایک یہاں کے رہنے والے اسلام آباد کے رہنے والے ان سے ہوئی۔ بیسیکلی جو ان کا تعلق جو کوہاڑ سے بتایا جاتا ہے، تو ان کے 4 بچے ہیں۔ تقریباً 5 ماہ پہلے ایک بچے کی پیدائش ہوئی ان کے ہاں، تو ان کا جو اس کے خامند ہیں سمینہ بی بی کے، ان کے جو بھائی تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ بچہ ان کو دے دیا گیا۔ تو جب بچہ دیا گیا، یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایویڈنس، جو دستاویزات چیزیں میں نے معلومات پر مبنی دیکھی ہیں، سنی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
وہ بچہ جب دیا گیا تو وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ پوری ایک تقریب ہوئی، بڑا خوشی کا سماں تھا، باقاعدہ طور پر یہ جوڑا جو ہے وہ جو اس سمینہ بی بی کے خاوند تھے ان کے بھائی کو ان کے ہینڈ اوور کر رہے تھے، اور وہ بھی بڑے خوش تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی اولاد نہیں تھی، تو دین وہ کوئٹہ میں آئی تھنک کوئی جاب کرتے تھے تو کوئٹہ میں چلے گئے، وہ چلتا رہا معاملہ۔ لیکن اس دوران جو سمینہ بی بی ہیں ان کی اپنے خاوند جو ہے ان کے ساتھ چپکلش ہوئی، کو معاملہ ہوا، اعجاز علی ان کے خاوند کا نام ہے، تو اس چپکلش میں ہوا یہ کہ معاملہ آگے چلتا چلتا اسلام آباد کی کچہری میں آیا، اسلام آباد کچہری میں بچوں کی حوالگی، لیکن یہ جو بچے کی 5 ماہ کے بچے کی حوالگی کا معاملہ بڑا حساس تھا، تو عدالت میں یہ معاملہ آیا 18 دسمبر کو، کل اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو 18 دسمبر کو یہ معاملہ آیا تو خاتون نے کہا کہ میری جو دیا تھا اس وقت تو میں شامل تھی لیکن میری مرضی اس میں شامل نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ اس وقت 5 ماہ پہلے ایک شیرخوار بچے کو حوالے کرنا اور اس میں مرضی شامل تھی یا نہیں تھی ہم اس پہ آرگو تو نہیں کریں گے، لیکن وہ بچہ حوالے کیا گیا۔ اب خاتون نے یہ کہا کہ میری جو ہے وہ مرضی شامل نہیں تھی، میری مرضی کے بغیر یہ بچہ دیا گیا۔ یہ 26 دسمبر کو کل اس کیس کی سماعت تھی، تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 دسمبر کو جب اعجاز ہیں وہ خاوند ہیں اس کے، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے وہ بچہ پروڈیوس نہیں کیا تھا، اپنے بھائی کو کہا تھا لیکن بھائی پہنچے نہیں تھے، تو عدالت نے ان کو بٹھا لیا، 2-3 گھنٹے بٹھائے رکھا۔ تو اس ڈر سے پھر کل انہوں نے ہفتے کے روز بچہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کیا، تو وہ جو 5 ماہ کا بچہ تھا پھر وہ سمینہ بی بی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ کوئٹہ سے جو ہے 5 ماہ کا بچہ لایا گیا، وہ جو تھے اعجاز علی کے بھائی انہوں نے لایا اور یہ اس خاتون کے حوالے کر دیا۔ جسٹس لبنہ سلیم پرویز نے یہ کیس سنا تھا۔ یہ بڑا حساس قسم کا معاملہ ہوتا ہے، معاشرتی ہمارے رویے ہیں، ایک تو اولاد کا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، تو اس میں جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے کہ آپ نے ایک اڈاپٹ کیا بچہ، 5 ماہ رکھا، اس کی پرورش کی اور اس کے بعد آپ کو واپس دینا پڑ جائے، تو یہ بڑا ایک حساس قسم کے مناظر آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہوتے ہیں۔ یہ 2 کیسز تھے، اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئندہ بھی اچھی جو ویڈیوز دیکھنے کے لیے، معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔